بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 126۔ مجھے بخیل کے حال پر تعجب ہوتا ہے کہ اسی فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے بھاگ رہا ہے، اور پھر اس دولت مندی سے محروم ہو جاتا ہے جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں مالداروں جیسا حساب دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح مجھے مغرور آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کل نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا اور پھر اکڑ رہا ہے۔ مجھے اس شخص کے بارے میں بھی حیرت ہوتی ہے جو وجود خدا میں شک کرتا ہے، حالانکہ مخلوقات خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا حال بھی حیرت انگیز ہے جو موت کو بھولا ہوا ہے، حالانکہ مرنے والوں کو برابر دیکھ رہا ہے۔ مجھے اس کے حال پر بھی تعجب ہوتا ہے جو آخرت کے امکان کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ پہلے وجود کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اس کے حال پر بھی حیرت ہے جو فنا ہو جانے والے گھر کو آباد کر رہا ہے اور باقی رہ جانے والے گھر کو چھوڑے ہوئے ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے رفقا کی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی طرف روانگی، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت بھی آنے والی ہے، اس کی بھی تعزیت کرتے ہیں تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے۔ ٹاپک ہمارا رہے گا بخیل، کنجوس اور نیکی۔ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ 28 جولائی 2024۔ پروردگار عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں کہتا ہے، جو لوگ اللہ کے عطا کردہ فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان میں حق میں برا ہے۔ بخل سے بچایا ہوا مال آخرت میں گلے کا طوق بن جائے گا۔ سب سے پہلے بخل کے بارے میں، جو شخص اپنے مال میں بخل کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو توفیق نہیں ملی جس نے اپنے مال سے اپنے اوپر بخل کیا اور اپنے مال کو غیروں کے لیے جمع کیا۔ مولا فرماتے ہیں، بخیل کا کوئی دوست نہیں ہوتا، بخیل کا کوئی رفیق نہیں ہوتا، بخیل اپنے عزیزوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، بخیل ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بخیل ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے بھی اپنے مال میں کنجوسی کرتا ہے اور اپنے بعد اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ مخلوق میں خدا سے سب سے زیادہ دور مالدار کنجوس ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ بخیل اپنی آبرو کو گنوا دیتا ہے اور مال کو بچا لیتا ہے، اور اپنے مال سے کہیں زیادہ اپنے دین کو گنوا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے متاع میں کسی ضرورت مند کو کچھ دینے سے بخل کرتا ہے اس کے اوپر خدا کا غضب زیادہ ہو جاتا ہے۔ کنجوسی نہ کرو کہ سخت گزر بسر کرو گے، اور اسراف نہ کرو کہ افراط کرو گے۔ بخیل کے لیے کوئی مروت نہیں ہے، مال کو صرف بخیل باقی رکھتا ہے اور بخیل پر پے در پے ملامت ہوتی ہے۔ اب کنجوسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ کنجوسی دو پریشانیوں میں سے ایک ہے۔ کنجوسی سے ننگ و عار وجود میں آتا ہے اور یہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اس چیز میں بخل کرنا جو کہ خدا سبحانہ نے اموال میں واجب کی ہے بدترین بخل ہے۔ کنجوسی سے بچو کہ یہ پستی اور بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ کنجوسی سے بچو کہ اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور اچھی صفات میں عیب پیدا ہو جاتا ہے اور ایوب کو فاش کر دیتی ہے۔ کنجوسی سے بچو کہ وہ فقیری کا لباس اور ایسی مہار ہے کہ جو ہر پستی کی طرف کھینچتی ہے، یعنی ذلت و خواری کے سبب کنجوس بن جاؤ گے۔ مستحق لوگوں سے مال روکنا بدترین کنجوسی ہے، یعنی مستحق کو نہ دینا بدترین بخل ہے۔ بخل ناداری اور فقیری ہے۔ کنجوسی سے بدنامی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بہانے بازی اور بخشش کرنے سے عذر خواہی کرنا بخل کی دلیل ہے۔ بخیلی گالیوں اور بری باتوں کا سبب ہوتی ہے۔ کنجوسی کنجوس کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ بخیلی برا بھلا کہلواتی ہے۔ کنجوسی دشمنی کا سبب ہوتی ہے۔ بخیلی معبود سے بدگمانی کا باعث ہوتی ہے۔ کنجوسی بدترین صفت ہے، لوگوں کی نظر میں بے وقت کرتی ہے اور خدائے بزرگ کو برتر کے غضب کا سبب ہوتی ہے۔ کنجوسی جوان مردی کو بدنما کرتی ہے اور اخوت کو برباد کر دیتی ہے۔ بخیلی گالی کھانے کا سبب ہوتی ہے۔ زیادہ کنجوسی گالی کھانے کا سبب ہوتی ہے۔ بخل اور کنجوسی کو تم آدمی کی صورت میں دیکھتے تو یقیناً اسے بد شکل آدمی پاتے۔ اگر بخل کو تم آدمی کی صورت میں دیکھتے، اسے ایسا بد شکل دیکھتے کہ ہر نگاہ نیچے ہو جاتی اور ہر دل اس سے متنفر ہو جاتا۔ کنجوسی بدترین خصلت ہے۔ بخیلی کی مانند کوئی چیز بھی خدا کے غضب کو نہیں کھینچتی۔ شریف لوگ بخیلی اور کنجوسی اور برے لوگوں کی صحبت سے ایسے ہی فرار کرتے ہیں جس طرح موت سے بھاگتے ہیں۔
کنجوسی سے بڑی کوئی گالی نہیں، بخیلی جیسی کوئی غربت اور تنہائی نہیں، کنجوسی کے ساتھ کوئی مردانگی نہیں، کوئی خصلت بخیلی سے بدتر نہیں ہے، کنجوسی سے بدتر کوئی خصلت نہیں ہے۔ اب نیکی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، نیکی اصلاح کرنے والا عمل ہے، نیکی پسندیدہ عمل ہے، نیکی احسان دوراندیش کی غنیمت ہے، احسان اور نیکی کا بہت جلد ثواب ملتا ہے، احسان کے ذریعے یا کھانا دینے کے سبب آزاد غلام بن جاتا ہے، نیکی کرنے میں جلدی کرنا نیکی میں اضافے کا باعث ہے۔ بہترین احسان وہ ہے جو آزاد لوگوں کے ساتھ کیا جائے، بہترین احسان وہ ہے جو ضرورت مند کے ساتھ کیا جائے۔ ہر نیکی میں شکر ہے، جو نیکی سے روکتا ہے وہ خدا کی قدردانی اور لوگوں کے شکر سے محروم رہتا ہے۔ جو احسان کرتا ہے اس کی شہرت ہو جاتی ہے، جس کا احسان اور نیکی قریب ہوتی ہے اس کی شہرت دور تک ہوتی ہے۔ جو شخص احسان کرتا ہے، بھائیوں اور ہمسایوں کے مظالم برداشت کرتا ہے، در حقیقت اس نے نیکی کو مکمل کر لیا۔ جو شخص شگفتہ روی میں بھی تمہارے لیے بخل کرے وہ اپنی نیکی کو اہمیت نہیں دیتا۔ بہترین احسان یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا ہے، نیکی کے ساتھ رحمت فراواں ہو جاتی ہے۔ نیک بخت انسان کی زبان نادانوں کی بیوقوفی سے باز رہتی ہے، جس کی نیکی بڑھ جاتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ نفسوں کو نیکی پر ابھارنا نیک لوگوں کی عادت میں سے ہے۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 28 جولائی 2024۔ سب سے پہلے صدائے مظلومین پارا چنار۔ پارا چنار کو چاروں طرف سے گھیرا گیا اور اب تک 5 دنوں میں 50 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے گدھے کے سر پر سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدائے مظلومین امام حسین، تمام عزادار اور نوحہ خان اور ماتم داروں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں اور ان کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام سے شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدائے مظلومین فلسطین کے اندر مسلسل حملے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے 39,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شوگر کی بیماری جو ہے اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دنیا میں پہلا نمبر ہو گیا ہے۔ 10 محرم سعودی عرب میں ایک شیعہ ذاکر کو شہید کر دیا گیا۔ شہید باقر نمر کے حق میں بولتے تھے اور 17 جولائی یعنی کہ 10 محرم والے دن خاص طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ شہید کا نام تھا عبداللہ جبار۔ صدر بائیڈن جو ہے صدارتی انتخابات سے الگ ہو گئے ہیں، یہ گر جاتے تھے، بھول جاتے تھے۔ ان کی جگہ کملا ہیریسن جو ہے وہ مقابلے پر آئی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ شہید قاسم سلیمانی کے مجرم ہیں وہ دوبارہ سے ان کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ضلع کرم میں جو ہے چوکی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے جس میں ایک اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ٹانک میں جو ہے 4 دہشت گردوں کو جو ہے جہنم حاصل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو ہے ریلی پر فائرنگ کی گئی ہے جس میں 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے رمضان بارڈر سے آنے والے تمام مومنین پھنس گئے ہیں اور وہاں اس وقت بے چین ہیں۔ ان کی انشاءاللہ جلد سے جلد کراچی پہنچنے کے لیے دعا کریں۔ پنجاب میں جو ہے گھر کی صفائی پر اب کوڑا ٹیکس نافذ ہوگا، ہر ایک کو ٹیکس دینا ہوگا گھر سے کوڑا باہر پھینکنے پر۔ حضرت عیسیٰ کی توہین کر دی گئی ہے اولمپک کی افتتاحی تقریب میں۔ نیو کراچی میں جو ہے پنجاب کے 2 مطلوب ملزم جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے یہ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی سیاحوں کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین شہر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ڈکیتیاں، رزنی اور ٹارگٹ کلنگ، قتل عام کی وجہ سے دنیا کے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اس وقت۔ ہٹلر دوم صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جو ہے امریکی کانگریس میں جو ہے خصوصی مہمان کو بنایا گیا، جبکہ امریکہ جو ہے خود انسانی حقوق کا دعوے دار ہے، بچوں کا قاتل ہے۔ ان کو جو ہے وہ ان کی ہر بات پہ جو ہے تالیاں بجائی گئیں اور کچھ لوگوں نے جو ہے نیتن یاہو کے کھانے پر جو ہے کیڑے چھوڑ دیے ہیں۔ صدائے مظلومین پارا چنار جو ہے سینیٹر لما راجہ ناصر نے کہا ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر ہم پارا چنار کی طرف جو ہے امن مارچ کریں گے۔ مشرقی شام میں جو ہے امریکی ملٹری بیس پہ جو ہے راکٹ حملے ہوئے ہیں۔ جرمنی میں بھی جو ہے اسلامی مرکز بند کر دیے ہیں۔ ایران نے جو ہے شدید مذمت کی ہے اور ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم پس شکیان کی جو ہے حلف برداری میں شرکت کریں گے، 30 جولائی کو یہ روانہ ہوں گے۔ اس کی جو ہے وہ حلف برداری آج سے شروع ہو گئی ہے۔ آیت اللہ خامنائی اور دوسرے وزراء جو ہے وہاں موجود ہیں۔ عین الاسد پر بھی جو ہے امریکی بیس پر راکٹ حملہ ہوا ہے اور یہ فوجی اڈہ ہے امریکہ کا۔ اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں زیادہ جو ہے جاننا چاہتے ہیں، بیلجیم کے نوجوانوں کی جانب سے رہبر معظم کو جوابی خط لکھا ہے غزہ کے بارے میں
اور یہ یورپی اور امریکی طلبہ کے موقف کی حمایت پر شکر ادا کیا رہبر معظم کا۔ سپاہ پاسداران نے جو ہے خلیج فارس میں تیل اسمگلنگ میں ملوث آئل ٹینکر کو جو ہے قبضے میں لے لیا ہے۔ طلبہ کی جو ہے جدوجہد رنگ لے آئی بنگلہ دیش میں۔ سپریم کورٹ نے جو ہے کوٹا سسٹم پر عمل درآمد روک دیا ہے، فوج کچھ بھی نہ کر سکی۔ کراچی والوں کب جاگو گے؟ کوٹا سسٹم کے لیے باہر نکلو تاکہ کراچی کے نوجوانوں کو روزگار ملے۔ پاکستان میں اس وقت 32,000 مدارس ہیں جس میں صرف 16,000 رجسٹرڈ ہیں، یعنی کہ ٹارگٹ کلنگ کریں اور کسی بھی مدرسے میں گھس جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ابھی تک 16,000 کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ گولان پر جو ہے حملہ ہوا ہے جس میں 12 اسرائیلی جانوں حاصل ہوئے ہیں، 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، ان کی بھی حالت خراب ہے، کہتے ہیں جلد سے جلد مریں گے۔ فوج نے جو ہے حزب اللہ پر یہ الزام لگایا جبکہ حزب اللہ نے جو ہے تردید کی ہے کہ ہم نے نہیں کیا حملہ۔ پاکستان میں جو ہے ہیٹ ویو میں 1500 سے زائد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایران میں ہیٹ ویو میں جو ہے 225 افراد ہسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں۔ ایران میں جو ہے درجہ حرارت 45 ڈگری رہا۔ جماعت اسلامی کا جو ہے دھرنا جاری ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے۔ پارا چنار میں اب تک جو ہے بتائے 50 سے زیادہ جو ہیں وہ مومنین اور 200 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن میں تارکین وطن کی کشتی جو ہے ڈوب گئی ہے جس میں 45 افراد ڈوب گئے، ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ پاسپورٹ کا جو ہے بیک لاگ آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ 1,65,00,000 درخواستیں جو ہیں زیر التوا ہیں۔ پچھلے سال جو ہے انہوں نے 45 ارب کمائے تھے اور اس دفعہ 60 ارب سے زیادہ کمائے۔ محرم میں سید الشہداء کی عزاداری میں عزاداران سید الشہداء نے جو ہے 9.5 ارب سے زائد جو ہے امام کی راہ میں استعمال کیے، جو پاکستان کی بجٹ کا 60% ہے۔ پولیس نے جو ہے 28 برس سے ڈکیتیاں کرنے والے 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے کہ جن کی نسلیں بھی اب کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوں گی، جبکہ گلستان جوہر میں چھینی گئی، لوٹی گئی اور چوری کی گئی گاڑیوں کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ لاکھوں مالیت کی گاڑیاں ہیں اور وہ برآمد نہ کر سکے۔ ایس ایچ او گلستان جوہر کے اوپر جو ہے پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور جو لوگوں کی گاڑی چوری ہوئی ہے وہ IG DIG بھی اپنی جو ہے اپلیکیشن دے۔ اس کے علاوہ کراچی میں جو ہے چینی انجینئر نے جو ہے خود پر حملے اور واردات کی کوشش جو ہے ناکام بنا دی۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمانوں کو دنیا بھر کے اندر محفوظ فرما۔ تمام لوگ جو فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، ایران، عراق، شام، لبنان، حزب اللہ، انصار اللہ، حشد شعبی، پاسداران انقلاب کو کامیابی نصرت عطا فرما، حماس کو کامیابی عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات جو دنیا بھر کے اندر موجود ہیں ان کو محفوظ فرما، ان کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنا۔ ہمیں محمد اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔